جو قرآن عظیم کے اندر اس کے بعد بھی 2500 علماء کا ہم نے ترجمہ دیکھا ہے، سب نے یہی کہا ترجمہ کسی بھی عالم دین نے غلط نہیں کیا، بس لفظوں کی ادائیگی میں کچھ تبدیلی، وہی فرق۔ کسی شخص کی اردو بڑی اسپیشل ہے، انہوں نے بڑی اسپیشل اردو استعمال کی، اب جہاں کہیں لفظ آگ آتا ہے تو وہ آگ کی جگہ آتش لکھ دیتے ہیں، جہاں پانی کا استعمال کرنا ہو لفظ پانی، وہاں پر وہ پانی کی جگہ آب استعمال کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے پانی کو پانی لکھ دیا، آگ کو آگ لکھ دیا، بس یہ آسانی اور مشکل الفاظ کا فرق ہے، بس کچھ نہیں۔ اب یہ 6 آیت کے ترجمے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پس منظر آئے، کیونکہ یہ سورہ جو ہم لوگوں نے لی ہے وہ ابتدا سے لی، اور ابتدا ہی کے اندر ایک زبردست پیشن گوئی موجود ہے، تو اس لیے ایک پیشن گوئی نہیں بلکہ 2 پیشن گوئی موجود ہیں، الفاظ ایک ہی طرح کے استعمال ہیں لیکن پیشن گوئی 2 ہے، تو اس لیے اس کا پس منظر انہی پیشن گوئیوں سے جڑا ہوا ہے۔ پس منظر اگر آپ نے اچھی طرح سماعت فرما لیا تو بہت ساری بات جو آگے ہونا ہے وہ پس منظر میں سمجھ میں۔ پس منظر کی جو مختصر ترین بات ہے وہ یہ ہے، دنیا میں 2 بڑی بڑی طاقتیں تھیں، روم و ایران۔ روم کے اوپر ایران چڑھ بیٹھا، ایرانی جو تھے وہ آگ پرست لوگ یعنی مشرک تھے، اور رومی عیسائی تھے۔ عیسائیوں سے مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں اور مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں سے تھیں، وجہ ایک دم صاف تھی۔ مکے کے اندر جو دعوت عام تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے وہ کون سی دعوت تھی؟ وہ وہی تھی، توحید، رسالت، آخرت، قرآن پیش کیا جا رہا۔ دعوت پیش کرنے والوں کی ہمدردی عیسائیوں کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور جب تک کوئی نیا نبی نہ آ جائے اور اس کی دعوت عام نہ ہو جائے اور اس وقت وہ لوگ اس کا انکار نہ کر دیں، اس وقت تک وہ کافر نہیں ہو سکتے، مسلمان ہی رہتے۔ تو اس وقت کی جو عیسائی دنیا تھی اس وقت اسلام کی دعوت تو پہنچی نہیں تھی، تو وہ مسلمان کے زمرے میں تھے، گویا وہ مسلمان تھے، اس لیے ہمدردیاں مسلمانوں کی ان کے ساتھ تھی۔ اور مشرکین بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، ایرانی بھی بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، اس لیے ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ۔ اب ایسے حالات میں مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اچھا تو وہی اہل کتاب تم بھی ہو، وہی جنت دوزخ کی تم بھی بات کر رہے ہو، دیکھو یہ ساری باتیں کرنے والوں کا کیا حشر ہوا ہے۔ جس طرح وہ آگ کے پرستش کرنے والے لوگ اہل کتاب کا قیمہ بنائے دے رہے ہیں، اس کو قسطنطنیہ تک ڈھکیل لے گئے ہیں، اسی طرح ہم بھی تمہارا قیمہ کوٹ کے ختم کر دیں، یہ حالات۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کر دیا، اور اس سورہ کی 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ یقیناً ابھی روم مغلوب ہو گیا ہے، لیکن چند سالوں میں وہ غالب آ جائے، اور وہ وقت ہوگا جب مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ عجیب بات تھی، حالات کیا تھے مکے کے؟
مسلمانوں کو دوڑا دوڑا مارا جا رہا تھا، ہر طرف خریدا جا رہا تھا. جو مسلمان بھی مشرکین کے حق پہ چڑھ جاتا تھا اس کو بے انتہا پٹائی کرتے تھے. وہی وقت تھا جب مسلمان اتنا زبردست ظلم کا شکار ہو گیا تھا کہ بہت زیادہ مسلمان ہجرت کر گئے، حبشہ چلے گئے. پہلی ہجرت. اب حبشہ جو تھی وہ بھی عیسائی حکومت تھی، اور وہاں ہجرت کر کے جو مسلمان گئے ان کا وہاں پہ خیر مقدم کیا گیا تھا. مشرکین مکہ ان مسلمانوں کو لینے گئے، ان کو بھگا دیا گیا تھا. لمبا واقعہ چھوڑ دیتے ہیں. مشرکین کی کوئی بات نہیں سنا. اس وجہ سے جو مکے کے اندر بچے ہوئے مسلمان تھے ان کی ہمدردیاں عیسائیوں سے اور زیادہ بڑھ گئی. اب مکے کا یہ عالم ہے کہ جو بچے ہوئے مسلمان ہیں ان کو صوبہ ابو طالب میں قید کر دیا گیا. وہ قید با مشقت کی زندگی جی رہے ہیں. ایسے حالات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسلام غالب ہو جائے. اور نہ ایسے حالات میں جبکہ روم کو قسطنطنیہ میں بھی جگہ نہ مل رہی ہو، اور جب وہ صلح کرنے کی بات کرے تو اس سے کہا جائے کہ جب تک تم زنجیر میں جکڑے ہوئے ہمارے سامنے پیش نہیں ہوگے اس وقت تک تمہارے لیے معافی نہیں. خسرو یہی بات کہہ رہا تھا. جب ہرقل کو خط لکھا اس نے نا تو یہی الفاظ لکھے تھے، بڑے غرور کا الفاظ، فرعونیت کے الفاظ تھے. اس نے کہا تھا کہ تمام روئے زمین کا مالک اور خدا خسرو پرویز کی جانب سے ادنا غلام ہرقل کے لیے. اس کے خط کے اندر یہ الفاظ تھے. اب اندازہ لگاؤ کتنا غرور تھا اس کو. اور لگاتار وہ حکومت پیچھے ہٹتی جا رہی تھی. اس کو ہرقل کو بھاگنا پڑا قسطنطنیہ سے بھی نکل کر. اب ایسے حالات میں کہا گیا کہ یہ چند سالوں میں غالب آ جائیں. بڑی عجیب بات تھی. اس نے ایک جملے اور کہے. اس نے کہا تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا. یروشلم بیت المقدس. جب خسرو وہاں گھسا نا تمام تر ہیکل سلیمانی مسجدیں وغیرہ سب کو مسمار کر بڑے بڑے گرجا جتنے بھی تھے سب کو گرا کے خاک میں ملایا. وہاں بیٹھ کر اس نے یہ الفاظ کہے کہ اگر تیرے ساتھ خدا ہے تو کیوں نہ بچا دیا. کون سا جملہ ہے یہ؟ کون سا جملہ ہے؟ ہمارے یہاں بھی تو فرعون ایسے ہی بول رہے ہیں، نہیں بول رہے؟ سب کچھ ہمارا ہے، ہم اس زمین کے بلکہ روئے زمین کے مالک ہیں. کہو اپنے خدا سے کہ تمہاری آ کے مدد کرے. اسی خدا نے تو ان کو برہمان کر دیا ہے. ایسا کہنے والے ہیں نا، وہاں بھی تھے. اب ایک طرف یہ معاملہ تھا کہ مسلمان قید و بند کی زندگی گزار رہے، بچے کچھ مسلمان ہجرت کر گئے اور روم کی حالت اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ اس سے کہا جا رہا ہے اس کے بادشاہ سے کہ پابا زنجیر اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو زنجیر میں جکڑو، بیڑیوں میں جکڑو اور ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ خود سے، تب تمہیں معاف کیا جائے. ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ چند سالوں میں یہ غالب آ جائیں گے، روم ایران پر غالب آ جائے گا. جیسے ہی یہ بات ہے تو خوب مذاق اڑایا گیا، مسلمانوں کا بھی مذاق اڑایا گیا. لے اس وقت یہ بھی تو کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ مسلمان جو ہجرت کر گئے ہیں اور قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں چند سالوں میں یہ پورے عرب پر غالب آ جائیں گے. کسی کے خواب میں بھی یا خیال میں بھی نہیں تھا. جیسے آج کوئی کہنے لگے کہ سپر پاور حکومت پہ بہت جلدی اگلا سال ایسا ہوگا کہ مسلمان وہاں غالب آ جائیں گے، تو مذاق نہیں اڑا دیا جائے گا مسلمان.
آدمی کہے کہ یہ پاگلوں کی بات ہے، دیوانوں کی بات ہے. کہاں امریکہ سپر پاور، اور کہاں پر یہ مسلمان جو اس کے آگے بھیک کی جھولیاں لیے کھڑے رہتے ہیں. آج مسلمانوں کی حکومتوں کی تو یہی حالت ہے نا کہ اس کے سامنے بھیک جیسے ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے ہیں، فقیروں جیسے. یہ حالت ہے. اب ایسی حالت میں کہا جائے کہ یہ غالب آ جائیں گے تو آدمی کہے گا نہیں یہ لوگ پاگل ہو گئے. اس وقت بھی کہا گیا پاگل ہو گئے. اب یہ بات سن کر ابی بن خلف شرط لگا دی. کس سے؟ حضرت ابو بکر سے، کہ اگر 3 سال میں یا 4 سال میں روم ایران پر غالب آ گیا تو تمہیں 10 اونٹ ہم دیں گے، اور نہیں تو آپ کو دینا پڑے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے وہ شرط لگا دی. ٹھیک. آ کر کے حضور سے ذکر کر دیا تو حضور نے کہا کہ یہ جو عربی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے اندر الفاظ کیا ہے؟ جو الفاظ ہیں وہ 10 سال سے کم پر فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہ اور فی بضع سنین، یہ الفاظ 10 سال سے کم پر وارد ہوتے ہیں. اس لیے جاؤ اور اپنے شرط میں تبدیلی لاؤ. ان سے شرط یہ لگا لو کہ جو اونٹ ہے 10 اس کو ہم 100 کر دیتے ہیں، پورے 100 ہو جائیں گے، اور جو 3 یا 4 سال کی ہماری گنتی ہے اس کو 10 کے اندر کی کر دیتے ہیں. یعنی 10 سال کے اندر اندر روم ایرانیوں پر غالب آئے اور اونٹ 100 کر لیتے. اس نے بھی خوشی خوشی لگا لیے. ٹھیک ہے، کہیں دور دور تک پتہ نہیں. اور 7 سال تک 8 سال تک ایسا ہی ماحول تھا، کہیں دور دور تک نہیں پتہ لگ رہا. مسلسل خسرو پرویز بڑھتا چلا جا رہا تھا اور ہر کوئی پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا. اور یہاں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ پتلی سے پتلی ہوتی جا رہی تھی. نہ یہاں پر کوئی ایسا معاملہ دکھ رہا تھا کہ عرب کے اندر اسلام غالب آئے گا، اور نہ وہاں پر کوئی کو سمجھ پا رہا تھا کہ کبھی روم ایران پر غالب آئے گا. لیکن یہاں پر ہجرت کی تیاری ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، اور وہاں پر ہرقل نے ایران کے اوپر پیچھے سے پشت کے اوپر اس کے حملہ کرنے کی تدبیر بنا لی. ہرقل نے ایرانیوں پر پشت سے حملہ کیا اور یہاں پر مسلمان ہجرت کر گئے. اور 2 سال کے اندر اندر ایرانیوں کا سب سے بڑا آتش کدہ ہرقل کے ہاتھوں تباہ کر، اور 4 بڑے بڑے شہر ہرقل کے قبضے میں آ. اور پھر لگاتار وہ بڑھتا چلا گیا، اور یہاں پر جنگ بدر ہو گئی. جنگ بدر میں مسلمان غالب آ گئے. یہ بات پوری طرح آیا ہو گئی لوگوں کے سامنے کہ قرآن 9 سال پہلے جس بات کو کہہ دیا تھا وہ بات سامنے آئی، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک طرف وہ اہل کتاب جو نہایت مغلوب تھے وہ غالب آ گئے، اور یہاں پر مسلمان بدر کے اندر فتح یاب ہوئے. وہاں پر عیسائی خوشی منا رہے تھے اور یہاں پر مسلمان خوشی. اور پھر اس کے بعد لگاتار جس طرح سے وہاں پر خسرو پرویز تباہ ہوتا چلا گیا، ہرقل آگے بڑھتا چلا گیا، بالکل اسی طرح یہاں پر مشرکین مکہ تباہ ہوتے چلے گئے، مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے. اور وہ 8 سال کا پیریڈ، وہی 10 سال پوچھتے پوچھتے تک پورے عرب کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی. مکہ فتح ہو گیا، اور وہاں پر
ہرکل اتنا آگے بڑھا کہ خسرو کے خاندان کا ہی ایک آدمی خسرو سے ناراض ہو کر اس کے 18 بیٹوں کو قتل کر دیا. خسرو قید میں پڑے پڑے مر گیا، اس کے پورے خاندان کو ذبح کیا گیا، اور پھر صلح کی درخواست الٹا کی گئی، اور پھر جا کر کے ہرکل رکا اور یہاں پر فتح مکہ. یہ اس طرح سے قرآن عظیم کی پہلی پیشن گوئی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و عن پوری کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر یہی پیشن گوئی فرمائی تھی. پس منظر کے ساتھ ساتھ اس آیت کی بھی تفسیر ہو گئی، جس میں یہ بات کہی گئی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. یہاں تک کی بات بھی پوری ہو گئی، جس میں کہا گیا کہ الف لام میم رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست بھی ہے اور رحیم. یہ 3 آیت تھی اور اس کی مختصراً تصریح بھی پس منظر کے اندر شامل ہو گئی، لیکن پھر بھی آیتوں کی تفسیر تو ہونا چاہیے اور وہ بات آنا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے پہلی آیت کے اندر حرف مقطعات الف لام میم. یہ حرف مقطعات کا کیا مطلب ہوتا ہے بتا دیں آپ؟ ایسی فضیلت یہ ہے وہ کتاب، اس میں فرمایا گیا الف لام میم. اب اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے تراجم کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ترجمے وغیرہ آپ نہ سمجھے تو قرآن سمجھنے میں آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الفاظ سے اس سورہ کی ابتدا کی. پھر فرمایا غلبت الروم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے. وہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی پس منظر میں کیسے مغلوب ہو گئے. خسرو ایک جگہ سے ابتدا کیا، ابتدا بھی اس انداز میں کیا کہ میں اپنے مجازی باپ کا بدلہ لینے کے لیے چل رہا ہوں. ایرانیوں کی لڑائی صرف اسی حد تک محدود تھی کہ میں اپنے مجازی باپ کا بدلہ لینے جا رہا ہوں. لیکن جب وہ فتح ہونے لگا اور فتح یاب ہوتا گیا، بڑھتا گیا، وہاں سے ہرکل نے اپنے بیٹے کو بھیج کر کے صلح کرانی چاہی اور اس شخص کو قتل کر دیا جس کے لیے یہ بدلہ لینے نکلا تھا. اب اگر جنگ برائے بدلے پہ تھی تو اس کو واپس ہو جانا چاہیے تھا، صلح کر لینا چاہیے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس جنگ کو مذہبی جنگ بنا دیا. اس جنگ کو مذہبی جنگ میں تبدیل کر دیا کہ اب یہ لڑائی 2 حکومتوں کی نہیں بلکہ 2 دھرم کی ہے، 2 مذہب کی، مجوسیت اور مسیحیت. اب یہ تصویر سامنے لائی جانے لگی کہ مشرکین کے مذہب اور ان کا دھرم بالکل حق ہے اور صحیح ہے، یا عیسائیت حق ہے اور صحیح. اب جو غالب آئے گا اس کو دنیا حق مان لے گی. خسرو کے پس منظر میں یہی بات تھی، اس کے دل و دماغ کے اندر یہی بات تھی، اس لیے اس نے کیا کیا کہ مجوسیت اور مسیحیت کا رنگ دے دیا، اور پھر ملک کو حاصل کرنے کے لیے، ملک گیری کے لیے تمام تر وہ لوازمات اس نے شروع کر دیے، جمع کر لیے، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو گیا جو ایک ظالم ترین بادشاہ کو دوسروں کی زمین ہڑپنے اور اس پہ قبضہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کر گزرا. اب یہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہی کہ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے،
پھر دوسرا جملہ فوراً کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں۔ پس منظر میں وہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ کس طرح غالب آ جائیں گے۔ یہ بات کسی کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہی۔ جو اتنا پٹ چکا ہو کہ اس کو خود اپنی دارالحکومت میں جو اس کا صدر کہلاتا ہے، جس کو ہم لوگ سینٹر کہتے ہیں، وہاں پر بھی اس کو جگہ نہ ملی ہو، دوبارہ کیسے غالب آ جائے گا؟ وہ بھی چند سالوں کے اندر، جبکہ وہ زمانہ اونٹوں کا اور گھوڑوں کا زمانہ ہے۔ ہزاروں کلومیٹر زمین پر کیسے غالب آ جائے گا؟ لیکن ہم نے آپ کو دکھایا پس منظر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کو من و ان پورا کر دیا۔ پھر کہا گیا کہ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی جلوہ نمائی دکھائی۔ دیکھیے، اگر پیشن گوئی کا معاملہ لیں گے تو قرآن عظیم کی کوئی صرف یہی ایک پیشن گوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی پیشن گوئی کی تھی جو 1450 سال کے اندر مکمل ہو گئی، اور دنیا نے آج تک کسی بات کو غلط ثابت کرنا تو چھوڑو، اس میں شک و شبہ بھی نہیں رہا، اس طرح سچ ہوئی۔ اور بہت ساری پیشن گوئیاں ابھی باقی ہیں جو پوری ہونا ہے، لیکن ہم پیشن گوئیوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ ابھی اس آیت کی طرف آپ کی توجہ کو مرکوز کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یعنی جب پہلے ایرانی غالب آئے تو اس بنا پر نہیں کہ معاذ اللہ خدا بند عالم اس کے مقابلے میں شکست کھا گیا، اس وجہ سے آج اگر دنیا میں فرعونیت یا نمرودیت غالب ہو جائے اور مسلمانوں کی پوری سلطنتیں ان کے مقابلے میں بے یار و مددگار ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ شکست کھا گیا ہے۔ بالکل یہی چیز وہاں پر بھی کہ اگر ایرانی غالب آ رہے ہیں، آگ پرست غالب آ گئے، یہ مشرکین اہل کتاب پر غالب آ گئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ شکست کھا گیا۔ اور بعد میں بھی جب رومی فتح یاب ہوں گے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھویا ہوا ملک اسے مل گیا، یہ معنی بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اختیار اللہ کا ہے، اختیار اللہ رب العالمین کا ہے، جسے چاہے فتح نصیب دے اور جسے چاہے شکست دے۔ اس کی خدائی اس کے زور سے قائم ہے اور اس کے اوپر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو دنیا کے اندر اہل ایمان بھی مغلوب ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کوئی بات تو ہے جس کی پردہ داری ہے، جس کا سمجھنا ضروری ہے، اور اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو یقیناً ہمارے ایمان کے اندر تزلزل پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے پر اس کی حکمرانی ہے، تو پھر اس کے ملک میں باطل کیسے دندنا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ اختیار اس کا، وہ ملکوں کا مالک ہے، جسے چاہے اس کا مالک بنائے۔
جب چاہے اسے عطا کرے، جب چاہے اسے چھین لے. اور دونوں صورت میں یہ دیکھتا ہے کہ دیکھیں اقتدار حاصل کرنے کے بعد تم کیا کرتے اور تمہارا اقتدار چھین جانے کے بعد تم کیا کرتے. دونوں حالت میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس منصب پر مسلمانوں کو سرفراز کیا ہے اس منصب کو وہ کھو بیٹھے. جس کام کو کرنے کے لیے کہا گیا اسے نہ کیا جائے. اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھا جائے. تو پھر ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ مغلوب کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. پچھلی تقریرات میں بھی یہ بات آئی تھی آپ کے سامنے بہت تفصیل سے. وہ تمام تر باتیں آپ یاد کر لو، اس کو ریپیٹ نہیں کی جائیں. اس کی بدلنے کی صورت یہی ہوتی ہے. پھر جب آپ اپنی غلطیوں کا ازالہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر وہ چیز آ جاتی ہے آپ کے حصے میں. یہی تو یہاں دکھایا گیا. اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں. اس کی مرضی تھی کہ ان کو چماروں سے مار کھلوائے، ان کو مار کھلوائے تاکہ تمہارا غیرت ایمانی جاگ اٹھے کہ تم پڑ بھی رہے ہو تو کس سے. اور پھر بعد میں بھی اختیار اسی کا ہے کہ جو قوم بہت پیٹی گئی تھی اس کے شعور کو بلند کر دیا گیا. اب اس نے اصلاح کر لی ہے، اپنی غلطیوں سے توبہ کر لی ہے، تو اسے اب وہ غلبے کا راستہ دکھا دیا گیا اور پھر وہ غالب آ گئے. یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اور ہر حال میں اختیار ہے، چھوٹی چیز پر بھی بڑی چیز پر. پھر آگے فرمایا گیا وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں. اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست ہے. اور سورہ قمر کے اندر ایک آیت آئی، فرمایا گیا سَيَهْزُمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. جب یہ بات کہی گئی تھی تو مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان خود، وہ کہتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس جتھے کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ انقریب وہ شکست کھا جائے گا. اور سورہ قمر ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ مکے کے اندر نازل ہوئی، اور زمانہ نزول قریب قریب وہی ہے جو سورہ روم کا ہے. اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ہر طرف کہیں بھی ان کو سکون نہیں تھا، ہر طرف دوڑائے جا رہے تھے، مارے کھدیرے جا رہے تھے. قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے، خود حضور درخت کی چھال اور پتی کھانے پہ مجبور. ایسی حالت میں کہا گیا عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے. نہیں سمجھ میں آئی. جب جنگ بدر ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی اور مشرکین سے اور ہمارا آمنا سامنا ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکست کے بعد جب ان کے پیچھے پیچھے تلوار لے کر بڑھے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ آیت دوبارہ تلاوت کی گئی، تب ہم لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ جتھا تھا جو عنقریب شکست کھا جانے والا. تب سمجھ میں آئی یہ بات. کتنے سال بعد؟ 10 سال. یہ پیشن گوئی بھی من وان پوری ہوئی. وہی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں. اللہ اپنی نصرت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست بھی ہے اور رحیم. تو اب یہاں پر نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کی؟
بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آئی تھی نا. اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت جوش میں آتی ہے کب؟ جب اہل ایمان اس کے حکم کے مطابق عمل پیرا ہو جائے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. وہاں پر بھی یہی ہوا. مسلمانوں نے اپنے کمزوری کا بالکل خیال نہیں کیا کہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، تعداد میں بہت کم ہیں. حضور کے ساتھ حکم ہوا، نکل ہے. 313 لوگ تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے ایسا اپنا مضبوط رشتہ قائم کیا، توکل الی اللہ جس کو کہتے ہیں، کہ انہوں نے دنیا میں کسی اسباب کی کوئی پرواہ ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرشتوں کا نزول کر. جبکہ وہ جنگ بہت بڑی تھی، ساری دنیا کے ابلیس اور اس کے کارندے اس میں جمع تھے. دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہے وہ، جس میں ابلیس خود شامل تھا. فرشتے اترا، نصرت کی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نصرت عطا کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی ہے پھر اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر کسی جتھے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہ سکے. کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا، خواہ وہ کوئی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بات کہی کہ اس وقت جب فتح ہوگی تو مسلمان اس پر خوشیاں منائیں گے، اور اس غلبے کی پیشن گوئی سے بات کو آگے بڑھایا. اس کے اندر ایک خفیف سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رکھی، اور وہ کیا ہے؟ انسان کو، خاص طور سے مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظاہری چیز کو دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرو، اور ظاہری چیز پر دیکھ کر اس کو ریجھ نہ جاؤ. بہت دفعہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ظاہری طور سے ہمیں دیکھنے میں آتی رہتی ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہوتی. تو ظاہری چیزیں دیکھ کر اگر تم فیصلے کرو گے تو اکثر دھوکے میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہیں سے آخرت کا تصور پیدا ہو جاتا ہے. آخرت بھی ایک چھپی ہوئی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی کر رکھی ہے کہ ایک روز یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ایک دوسرا عالم وجود میں آئے گا اور اس میں تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. جب یہ پیشن گوئی تمہاری نگاہوں کے سامنے مکمل اور پوری ہو گئی تو وہ پیشن گوئی تھوڑا دیر سے صحیح لیکن ہوگی ضرور. وہ بھی ایک پیشن گوئی کے انداز میں بات کی گئی ہے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ ظاہری اسباب کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لو کہ یہ دنیا اب فنا ہونے والی ہے اور ایک روز یقیناً یہ فنا ہو جائے گی اور ایک دوسرا عالم وجود میں آئے گا، بالکل اسی طرح جیسے روم فنا ہو گیا اور دوبارہ وجود میں آ گیا. مسلمان ایسی کمزوری کی حالت میں تھے، فتح یاب ہو کر شروع ہو. اس کے اندر آخرت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصور دیا اور اس کی بھی دلیل اسی کے اندر رکھی. اب چونکہ 2 بج گیا ہے، وقفہ کرنا چاہیے. 15 منٹ کے لیے وقفہ کر دیتے ہیں، پھر پیشن گوئیوں کا یہ سلسلہ تھوڑا سا دراز کریں گے کہ اور بھی کچھ پیشن گوئیاں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعد میں پوری ہوئی، اور پھر اس دور کی بھی پیشن گوئیاں ہیں جو انشاءاللہ اگر وقت رہا تو وہ بات بھی آپ کے سامنے لائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمدللہ.